السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ آج ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے لیڈ بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہوا لاہور میں کور کمانڈر کے ریزیڈنس میں، اور جو جلاؤ گھراؤ اور دہشت گردی، دیر از نو ادر ورڈ فار دیٹ، اس حوالے سے بڑی دو ٹوک الفاظ میں پرائم منسٹر نے آج کہا کہ انہوں نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر سے کہا ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر ایکشن ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح پورا پاکستان حیران ہوا، شوق میں گیا، کنڈیم کیا اباؤٹ واٹ ہیپنڈ، سنیے گا۔ 9 مئی کو بھیانک ترین واقعہ ہوا، پوری قوم انتہائی غمگین ہے۔ ماسبائے جو عمران نیازی اور ان کا جتھا ہے وہ کسی حوالے سے بھی دہشت گردوں اور پاکستان کے دشمن سے کم نہیں۔ جی آپ نے سنا، انہوں نے کہا جی لوگ غمزدہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو دوست ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے کہا یہ وہ کسی دہشت گرد سے کم نہیں۔ خیر وہ بھی اس پر بھی بات کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جو ایکشن کہا لینے کو، جو کہ لینا چاہیے کیونکہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں اور وہ پھر ان پہ انکوائری وغیرہ سے آگے بات بڑھتی نہیں۔ سنیے گا انہوں نے ایکشن کے حوالے سے کیا کہا۔ انہوں نے اشتعال انگیزی دلائی، وہ چن چن کر پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہیں ان کو گرفتار کر کے قانون اور آئین کے مطابق اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ان کے مقدمے چلائے جائیں اور پولیس اور انتظامیہ ان سب کو بغیر کسی تاخیر کے گرفتار کیا جائے۔ پھر ناظرین میاں جاوید لطیف صاحب کیا فرماتے ہیں تصویروں کے بارے میں ان لوگوں کی، سنیے گا۔ جلانے والوں کی تصویریں لگانا نہ کافی ہے، جلوانے والوں کی تصویریں لگانا لازم ہے۔ بغاوت ہو رہی تھی ریاست کے خلاف، احتجاج نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کچے کا ڈاکو پھر چھوٹا چور ہے؟ اس کو دیکھ کے کوئی جج یہ نہیں کہتا کہ تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی؟ تو ناظرین یہ ہم نے دیکھا، اور پھر جو ان کی اتحادی جماعتیں انہوں نے بھی سخت تنقید کی، اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کو پکڑ لیا اور ان کو جیل میں ڈالا ہے۔ وہ ایک اور بات ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں وہ کافی انہوں نے تمام جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ان کو لیا، ان کو جیل میں ڈالا ہے۔ جہاں تک ریس کا تعلق ہے جرنلسٹ بھی اٹھائے ہیں، عمران ریاض خان کو بھی اٹھایا ہے، اور بھی جرنلسٹ اٹھائے ہیں، جن آفتاب اقبال صاحب کو بھی اٹھایا ہے، اور یا مقبول جان صاحب کو بھی اٹھایا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی چارج ہے تو لے کے آئیں اور پھر اٹھائیں، لیکن بہرحال ایم پی او 3 کے تحت تو آپ اٹھاتے چلے جائیں، کوئی بات آپ کو پسند نہ آئے تو جرنلسٹ کا اٹھانا ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے رہے، اینڈ ویل کنڈیم اٹ اگین۔ بائی لا آپ ان کو کریں، ضرور چارج کریں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرا جو ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جے یو آئی نے اناؤنس کر دیا کہ ایک دھرنا ہوگا چیف جسٹس صاحب کے خلاف، چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، اور وہ آ کے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھیں گے جے یو آئی، اور اپنے سپورٹرز کو لے کے پی ڈی ایم کے اور بھی جماعتیں شاہد پارٹیسپیٹ کریں۔ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ٹوکن پارٹیسپیشن کرے گی، اور پی ایم ایل این کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بھی اپنے لوگ لائیں گے، کچھ لاکھوں کی تعداد کا کہہ رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب آئیں گے، اور یہ انہوں نے کہا کہ جب تک ریزائن نہیں کریں گے چیف جسٹس صاحب تو ہم دھرنا کیے رہیں گے۔ اب جو تاریخ ہے پیر کی یاد رکھیں، 14 تاریخ وہ تھی کہ جس دن الیکشنز ہونے تھے، یاد ہے آپ کو، ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ہولڈ دی الیکشنز آن 14 مئی، تو پھر 14 مئی کو الیکشنز ہونے تھے اور پھر یہی قصہ ہونا تھا، لیکن بات اب کہیں اور نکل گئی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ناظرین ہمارے ساتھ فارمر لا منسٹر، فارمر انٹیریئر منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، فارمر سینیٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، لائر ہیں سیکنڈ ٹو نن۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو سب سے پہلے تو جو یہ اناؤنس کیا ہے، جو کور کمانڈر کے گھر پہ جو دھاوا بولا گیا، جو اٹیک ہوا، اور اس پہ جو انکوائری کی بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ جی انکوائری تو ضرور ہونی چاہیے، اور اچھا کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انکوائری ہوگی، صرف تفتیش انویسٹیگیشن نہیں، انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری ہائی پاورڈ ہونی چاہیے، اور اس میں سب 2-3 بڑے نمایاں باتیں ہیں جس کو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ تقریباً جی پی او چوک سے یہ چلے ہیں
اور یہ کوئی 4 میل کا راستہ ہے، 4 یا 5 میل کا راستہ ہے ٹو دی کور کمانڈرز ہاؤس. بیچ میں ایک بڑا سخت، بہت ہی سخت گیر فوج کا اپنا ناکہ آتا ہے، ایک بیریئر آتا ہے جہاں وہ ہر ایک کوئی تلاشی لیتے ہیں پیدل کی، اور ہر کار جو گزرتی ہے نکلتی ہے اس کی بھی لیتے ہیں. وہ بیریئر بھی کوئی نہیں وہاں، اور یہ سارا راستہ یہ جاتے رہیں، چلتے رہیں. کوئی پولیس نے کہیں مداخلت نہیں کی، کہیں نہیں روکا. میں نے اسی اسٹرپ پہ 20 جلسوں کی قیادت بھی کی ہوگی، شامل بھی ہوا ہوں گا. یہ جو اسٹرپ ہے یہ بڑی اہم ہے. اس میں ہم چیرنگ کراس پہ آ کے رک جاتے رہے. چیرنگ کراس پہ پروونشل اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا وہ بلڈنگ ہے، وہاں اس کے سامنے ہم رک جاتے ہیں، اور وہیں ہم آخری جلسہ کر کے اور ڈسپرس ہو جاتے ہیں، یا وہاں سے گرفتار ہو جاتے ہیں. آگے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں جانے کا. گورنر ہاؤس کے گیٹ تک بھی وہ کبھی لوگ پہنچے ہیں جنہوں نے کسی کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ، لیکن وہاں ادھر سے ہم آگے نہیں گئے. اب یہ میری ٹریننگ ہے کوئی کم از کم 40 سال کی اس ٹرپ پہ، گورنمنٹ کالج کے زمانے سے، اور یا 50 سال کی، اور ہمیں آگے کوئی نظر نہیں آتا ایسا مائل سٹون جس پہ ہم نے پہنچ کے اور اپنے آپ کو دکھانا ہے. اب انہوں نے یہ بالکل فری رن دیا. ایک تو فری رن ٹو دی کور کمانڈرز ہاؤس، پھر فری رن ٹو رائٹ ان دی کور کمانڈرز ہاؤس. اب میں کل تک یہ سمجھتا تھا کہ دا فیملی آف کور کمانڈر اور فیملی اور کور کمانڈر ہمسیلف وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے پہلے نکل کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے کور کمانڈرز ہاؤس بس حوالے کر دیا ہوا تھا اپنے ذہنوں میں ٹو دی یہ رائٹرز. اب وہاں سے چلو آپ 4 میل آپ آؤ، کوئی ایک پولیس کا سپاہی بھی نہ ہو، ڈرون کیمراز کا دور ہے، سیل فونز کا دور ہے. آپ آئی جی صاحب، ایک تو کلیدی شخص ہے آئی جی پنجاب، اس کو پوچھنا چاہیے ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی اتنی زیادہ کیسے ہوئی آپ سے؟ آپ کو 3 گھنٹے پتہ ہی نہیں لگا. پھر جب وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے کور کمانڈر کے گھر پہ، وہاں بھی نہیں پہنچے، نہ ایم پی پہنچی، ملٹری پولیس، نہ پولیس ہماری. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. چھاؤنی کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک بندے کی تلاشی لی جاتی ہے. اب یہ وہ ٹوٹل فری رن، پھر فری رن ان دی ٹوٹل فری رن ان دا کور کمانڈرز ہاؤس. میرا خیال بالکل یہ تھا کہ کور کمانڈر کی فیملی تو وہاں نہیں ہو سکتی، بچے تو نہیں ہوں گے جن کو خطرہ ہو سکتا ہے، نہ کور کمانڈر صاحب ہوں گے، پر کور کمانڈر بھی وہاں ہیں اور ان کی فیملی بھی وہاں ہے، اور آپ نے فری فار آل دے دیا ہے ٹو دی رائٹرز کہ یہ آپ جو مرضی کریں. اب دوسری بات یہ ہے، کس نے وہاں نعرہ لگایا جہاں بھی یہ کراؤڈ تھا کہ چلو کور کمانڈر کی طرف چلو؟ پہلا جو شخص تھا وہ، یہ تو کراؤڈ کو میں آئی ہیو لیڈ کراؤڈ، میں نے لیڈ کیا ہے کراؤڈ کو، اور بڑے ملیٹنٹ کراؤڈ کو، ذہنی طور پہ بڑے ایروگنٹ کراؤڈ کو، کیونکہ دے آر لائرز، کالا کوٹ، ان کے ساتھ ورکر پارٹیز، ہر پارٹیز کا وہ جو مجمع جس میں 5000 وکیل ہیں، ان کے ساتھ 20,000 25,000 آرڈنری سٹیزنز ہیں، لے سٹیزنز. ان کو کنٹرول کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. وہاں لیڈر ہو تو کنٹرول کرتا ہے. اب یہ چلا جاتا ہے موب، اور جا کے موب ہیز اے فری رن ان دی. وہ یہ کس نے اجازت دی؟ یہ کس نے ڈیسیژن لی کہ جو بھی کور کمانڈر کے گھر میں جائے گا اس کو نہیں روکا جائے گا، اور جو بھی وہ کرتا رہے گا اس کو نہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو یہ کس نے کہا اور کس نے آرڈر دیے؟ اور وہ جانتے ہوئے کہ فیملی آف دی کور کمانڈر از آلسو دیئر، اور سنا ہے کہ کور کمانڈر کی فیملی جو ہے وہ بیگم اور بچے وہ دیوار پھلانگ کے، سیڑھی لگا کے دیوار پھلانگ کے پیچھے سے گئے ہیں باہر. تو یہ پسپائی اتنی کس نے اجازت دی؟ اور اس پہ میرا خیال ہے کہ سپاہ سالار کو بھی، آرمی چیف کو بھی، ہی شوڈ بی انٹرسٹڈ ان نوئنگ ایگزیکٹلی who has ordered that. اینڈ اور جی اس میں جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے بالکل، اس میں بھی آئی جی کے بارے میں یہ بالکل. اچھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے، جب آپ نے سن لیا ہوگا متعدد مرتبہ کہ جی
ہمارا خیال تھا کہ اگر انٹروین کریں گے تو لوگ پھر تصادم زیادہ ہوگا. دوسری طرف مجھے یہ کہا گیا کہ جی ان کا خیال تھا they were depending on the sanity of the crowd which obviously doesn't make sense. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک ان کے جو پی ٹی آئی کے آفس ہولڈر ہیں کوئی جن کی فون کی ریکارڈنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد کی آواز نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا جی ان کا آرڈر ہے یہ, تو سیکنڈ ہینڈ کوئی بات کہہ رہے ہیں ان کا آرڈر ہے. بٹ اعتزاز صاحب جیسے آپ نے فرمایا یہ تو انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا, لیکن انکوائری تو ظاہر ہے اب آپ جیسے فرما رہے ہیں بڑی لازمی ہے. دس از اے پیور ٹیررسٹ کائنڈ آف تھنگ. آپ کو یاد ہے کہ جب ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی پہ بھی اٹیک ہوا تھا جب انہوں نے دھرنا کیا تھا, تو یہ چیز تو اس کی تو جتنی تنقید کی جائے. اور اعتزاز صاحب جو پورے پاکستان میں جو اٹیکس ہوئے ہیں نسیم, اس میں ایک چیز بتا دوں, ذرا کر دوں. ایک کو تو سب سے سنگین اور ماڈل لیا جائے گا. اب وہ ماڈل جو ہے کیا ریپلیکیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ یہاں تو ایک ماڈل چیئرنگ کراس ٹو دا کور کمانڈرز ہاؤس جنا ہاؤس ایک ماڈل نظر آتا ہے. اس میں سرٹن ایسپیکٹس آر ویری 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 اسٹارک. اچھا, اب اس میں ایک یہ چیز ہے کہ کراؤڈ کو اگر آپ انٹائس کریں, آپ انٹریپ کریں, کراؤڈ بھی اور لوگ بھی انٹریپ ہو جاتے ہیں ٹو کمیٹنگ این ایلیگل کانڈکٹ. وہ انٹریپمنٹ اگر کریں, انٹائس کریں, تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اس میں ہر بندہ اپنے فعل کے مطابق ڈائریکٹ ایویڈنس سے ہی اس کو سزا دے سکتے ہیں. اگر میں کراؤڈ میں جاؤں اور انٹریپمنٹ نہ ہو, ہم ڈیلیبریٹلی جائیں اور ایک کام کریں, توڑ پھوڑ کریں, تو اگر میں کچھ بھی نہ کروں تو وہ ساتھ والا جو کر رہا ہے اس کی بھی انٹینشن کی اور اس کے کرمنل کانڈکٹ کی مجھ پہ بھی ذمہ داری وائکیریسلی آئے گی. لیکن اگر ہم انٹائس ہوئے ہیں, انٹریپ ہوئے ہیں, تو پھر اپنا اپنا ہے. اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کہیں بھی ابھی تک یاسمین راشد فار انسٹنس ہیز کمیٹڈ اینی اوفینس. اس کو کہا گیا کہ وہ سارے ادھر گئے ہیں, چلو چلیں ادھر چلیں, وہ پہنچ گئے ہیں, تو وہ مطلب ہے کہ ادھر تک جا سکتے ہیں, ادھر تک شاہراہ پہ آپ جا سکتے ہیں, یہ تو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو یاسمین یا اس قسم کے لیڈر یا ان کے قائدین جنہوں نے صرف یہ چل پڑے ہیں کراؤڈ کے ساتھ, کراؤڈ ہیز بین انٹائسڈ. یہ انٹائسمنٹ کے علاوہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آئی جی ہیز ٹو ٹیل اس کہ 3 گھنٹے اور پھر وہ یا 2 گھنٹے وہ جاتا ہے کراؤڈ, وہ فری رن ہے. اس کے گھر میں جو پھر کر رہے ہیں, پہلے 5 10 7 8 پہنچے ہیں, پھر 20 ہوتے ہیں, پھر 50 ہو جاتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور کور کمانڈرز فیملی از ان سائڈ, ہی از پاور لیس ٹو. اچھا اعتزاز صاحب, آپ انٹائسر, آپ نے انٹائسر 2-3 مرتبہ استعمال کیا. آپ انٹائسر کس کو کہہ رہے ہیں؟ دا سچویشن ویئر دیر از نو بڈی اسٹاپنگ دیم, یا کوئی انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو انکوائری کو کرنا چاہیے نا, بٹ ود ان دیز پیرامیٹر. جی, ود ان دیز پیرامیٹر. اینڈ آئی تھنک دی فرسٹ پرسن to be in the dock in this should be the Inspector General Police. This is not a joke. This is not a schoolboy's matter. It is the most important attack that has taken place in the Punjab, I think, so far. بالکل ایور, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. شاید سارے پاکستان میں اتنا سی, and it has been given a free run. How can that? I can't imagine. ٹھیک آپ فرما رہے ہیں. The IG and DIG have to come and explain. ٹھیک ہے, بالکل. اور اس کے بعد جو انڈیویجولز انوالوڈ ہیں, جو ایکچولی گئے ہیں اور انہوں نے جو ایکشن کیا ہے, ان کی بھی ذمہ داری پھر انہی کو لینی پڑے گی, جنہوں نے ہوا آن ویڈیو. انہی کو لینی پڑے گی, اپنی ذمہ داری. بالکل بالکل اپنی ذمہ داری ہے. بالکل. اعتزاز صاحب, ذرا اگر ہم سپریم کورٹ کی طرف آئیں تو یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس صاحب کے جو ان کی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پہ کہا کہ سہولت کار ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کو سہولت مہیا کی کہ وہ ایک اتنا بڑا کیس ہے, اس میں سے تقریباً وہ یعنی انکوائری تو ہونی ہے, لیکن جیسے فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ان کو ایک اتنے ارب روپے کھائے ہوئے شخص کو مبینہ طور پہ آپ نے اس کو اتنی چھوٹ دی, اور جس طرح سے کیس لگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟
پہلی بات تو یہ ہے، میرا خیال ہے یہ بڑا کڑا امتحان ہے رانا ثناء اللہ کا، اور میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کے علم میں ہوگا کہ اسلام آباد میں 144 کا نفاذ ہے، 144 جی کا۔ بالکل۔ اب اگر 144 کا نفاذ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں مطلب ہے وہ جس طرح 25 مئی کو پچھلے سال ہوا تھا، اس طرح کا 24 مئی کو آج وہی سلوک ان کے ساتھ ہوگا۔ میں تو سوچتا ہوں کہ وہی ہوگا، اور میں تو ادھر قریب نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اب وہ زمانے نہیں ہیں کہ ہم آگ اور خون میں اور دھوئیں میں چھلانگ لگا کے گھس جایا کرتے تھے، پر اب 144 لگی بھی ہے، 144 لگی بھی ہے، اور پیچھے رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے اس 144 کو انفورس کرنے کے لیے، تو اس سے تو حشر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے نہیں کریں گے انفورس، اور پی ٹی ایم کا جی ظاہر ہے انفورس تو نہیں کریں گے، نہیں انفورس کریں گے، کیسے نہیں کریں گے؟ تو اعتزاز صاحب کیسے اتنا جانبدار تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، مجھے تو بڑی، میں آئی بی ویری شاکڈ اگر انفورس کریں گے۔ دیکھیں نا، پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس میں سے نکل کے انہوں نے کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ جی نہیں یہ ہوگا تو ہم تو نہیں اس کا حصہ ہوں گے۔ دیکھیں نا، یہ تو اور اتحاد ہے، گورنمنٹ ہے، سب مل کے ہیں ورسز عمران خان۔ تو آپ فرما رہے ہیں جو بات صحیح ٹیکنیکلی، لیکن میرے خیال پولیٹیکلی آپ شاید بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ یہ رانا صاحب ول فائنڈ اے وے آؤٹ۔ پولیٹیکلی تو میرا نہیں خیال مولانا صاحب کو یہ کال دینی چاہیے تھی، پولیٹیکلی اگر دیکھیں تو، کیونکہ ان کو یہ جانتے ہوئے کہ کچھ عناصر کو وہاں قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا، اور بڑی ان پہ بروٹیلٹی کا، اور کنٹینر سارے اسلام آباد کے ارد گرد ڈال دیے جاتے ہیں، ریڈ زون کے قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ اب سپریم کورٹ تو ریڈ زون میں ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، having known the Chief Justice Umar Ata Bandial for a long time, and we having worked together, he is now the Chief Justice، پر میرے سے 14-15 سال چھوٹے ہیں، وہ اس کی طبیعت، اس چیف جسٹس کی طبیعت ہی ایسی ہے، میں مہینے بعد اگر ان کی عدالت کے پاس سے گزر جاؤں گا سامنے سے، یا مطلب ان کی عدالت میں سے بیٹھ کے آ جاؤں گا، تو وہ مجھے ضرور پوچھ لیں گے، جوئی صاحب گڈ ٹو سی یو، کیسے ہیں آپ، کہ دیکھا نہیں آپ کو بڑا عرصہ ہو گیا۔ وہ مطلب ہے آئی ایم شیور انہوں نے پولیٹیکل لیڈرز باقیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہوگی جب بھی ان کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ ہی از اے ویری پولائٹ جینٹل مین، ہی از ناٹ لائک رف لائک سم آف دی چیف جسٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ ملزم کی حیثیت سے گئے تھے عمران خان، تو ان کو کیوں انہوں نے اتنی پیار محبت سے پیش آئے؟ نہیں، میں آپ کو یہ عرض کروں نا، عمر بندیال بڑا فیئر مائنڈڈ آدمی ہے۔ آپ دیکھیں، اٹ از عمر بندیال جس نے رات 12 بجے عدالت لگا لی تھی، کیونکہ نو کانفیڈنس موشن کو ڈسرپٹ کر دیا تھا جو عمران خان کے خلاف ہو رہا تھا اور پی ڈی ایم کے حق میں ہو رہا تھا۔ یہ وہی عمر عطا بندیال ہے۔ اس وقت تو یہ بہت تعریفیں کرتے تھے۔ اب اس نے کوئی اتنا ظلم کیا کر دیا اگر عمران خان کو اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کیسے ہیں، گڈ ٹو سی یو، وہ اس کے ایک سپورٹس فین بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو اس کا جواز، اس کے اس بات کو کرٹیسائز کرنے کا اتنا جواز نہیں ہے کہ اس نے کیوں سول، ہی از اے سول پرسن، ہی ول ٹاک ود سویلٹی، جی آئی نو دیٹ۔ جی بالکل، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بس پرائم دیکھیں نا، اب جو یہ بھی تنقید ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کو یعنی فکس کروایا، 11 بجے کہا، یہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے تھا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو بہت نارملی سوچ سمجھ کے سلجھی بھی بات کرتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے، لیکن انہوں نے اس دن فرمایا کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے۔ تو یہ کوئی یعنی دیز آر ناٹ ورڈز لائٹلی اٹرڈ اینڈ سرٹنلی ناٹ ویری لائٹ ورڈز۔ تو یہ تو بڑا ایک سخت موقف ہے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے۔ نہیں، اور بھی بڑے سخت موقف لیے ہیں انہوں نے، بڑے سخت لیے ہیں۔ اب کل اگر وہاں وکلاء پہنچ گئے ان لارج نمبر
to defend the Chief Justice. जी जी जी, ये मुझे नहीं बिल्कुल पता। ये मुमकिनात में से है. यू कांट स्टॉप वन लॉट एंड नॉट स्टॉप द अदर. आप ये सही फरमा रहे हैं. और तसादुम उनको की भी नहीं रोक ठीक-ठाक सकेंगे आप. हाँ. जी ठीक ठाक सिचुएशन बनेगी. लेकिन इम्कान भारत है. जी जी आपको फिर उस पर भी तकलीफ देंगे. एतजाज एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील में बात की हमारे. नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. फिर हम बात करेंगे अपने दो एनालिस्ट के साथ, क़य्यूम सिद्दीकी साहब के साथ और अतर काज़मी साहब के साथ. उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं जजमेंट्स के बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आई, चीफ जस्टिस साहब के बारे में, और जो धरना होने लगा उसके बारे में. स्टे विद अस.